اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو آج کتاب المتاجر کے دوسرے درس میں ہے، تو وہ چیزیں جن کو حرام کہا گیا ہے، یعنی جن کے معاملے کرنے سے نہیں کی گئی ہے، تو آج ان کا ذکر شروع کر رہے ہیں۔ کتاب کو آپ لوگ نہیں دیکھیں گے، وہ بالکل آسان چیزیں ہیں، کوئی اس میں پیچیدگی نہیں ہے، صرف پانی کی طرح پیتے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی بھی پیچیدگی کی بحث نہیں ہے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ وہ اعیان جمع ہے عین کی، اعیان جمع ہے عین کی، عین یعنی فی الحال آپ ترجمہ سے کیا کریں، چیز، یعنی وہ چیزیں جو نجس ہیں۔ نجس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نجس ذاتی ہے، یعنی کسی اور چیز کی وجہ سے وہ نجس نہیں ہوئی بلکہ جب سے وہ خلق ہوئی ہے تب سے وہ نجس ہے، اور دوسرا نجس عارضی ہوتا ہے، جیسے ہاتھ پہ کوئی نجاست لگی، ہاتھ نجس ہو گیا، تو اب یہ نجس ذاتی نہیں ہے۔ آپ کے سالن میں کوئی چیز گری جس کی وجہ سے آپ کا سالن جو ہے کیا ہے جناب، وہ ابھی نجس ہو گیا، تو سالن پہلے پاک تھا، اب عارضی چیز کی وجہ سے نجس ہو گیا ہے۔ تو فرماتے وہ چیزیں جو ذاتی طور پر نجس ہیں ان کا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی مزید ہم نام کتاب میں پڑھیں گے، ایک نام من باب مثال جیسے شراب ہے۔ اب شراب کیا ہے؟ جس دن سے شراب بعنوان شراب بنا ہے وہ نجس ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی لین دین ٹھیک نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ نشے آور چیزیں بھلی نجس نہ بھی ہوں، پھر بھی نشے آور چیزیں جو ہے کیا ہے جناب، وہ معاملات محرم میں آ جاتی ہیں۔ جیسے بھنگ اسلامی حوالے سے پاک ہے، نجس نہیں ہے، یعنی اگر بھنگ میرے کپڑوں پہ لگ جائے تو میں ان کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہوں، لیکن وہ بھی جو ہے کیا ہے جناب ان معاملات میں سے جن کے بارے میں نہیں آئی ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ نجس گھی، یہ عارضی نجس ہوتا ہے، اور کچھ گھی ایسے ہیں جو ذاتی طور پر نجس ہوتے ہیں۔ بھائی گھی بھی ذاتی طور پر نجس ہوتا ہے کیا؟ کہتے ہیں جی ہاں، ہم لوگ یہاں اپنے علاقوں میں دمبے نہیں پالتے ہیں۔ دمبے بھیڑ کی ایک قسم ہے جس کے پیچھے دم پر اتنی سی چربی بھی ہوتی ہے۔ جو پہاڑی علاقے کے لوگ ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ ان دمبے کی پچھلے والی چربی کاٹ دیتے، نہیں تو یہ پہاڑ پہ چڑھ نہیں سکتا ہے۔ پھر جب اس کی وہ دمب کاٹ لیتے ہیں تو اس میں چربی ہوتی ہے، اس چربی سے گھی بنا لیتے ہیں۔ تو زندہ جانور کا اگر کوئی حصہ کاٹ دیا جائے تو وہ مردار کے حکم میں ہے اور نتیجے میں وہ نجس ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کو بھی نہیں بیچ سکتے ہیں۔ یا ایسے کوئی گھی جیسے آج کل ہم آئل کھاتے ہیں، اس میں کوئی چوہا گر گیا تو وہ چوہے کی وجہ سے نجس ہو گیا، تو اب وہ اس کے بارے میں بھی نہیں آئی ہے۔ لیکن یہ جو عارضی طور پر گھی نجس ہو گیا ہے، اس کو ایک کام کے لیے معاملہ کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے، دیے جلانے کے لیے، چراغ جلانے کے لیے اس میں کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی شرط ہے کہ چھت کے نیچے نہ ہو۔ کیوں؟ اب ایک تو کیوں کا ہم جواب دینے کے پابند نہیں ہیں، شریعت نے حکم کر دیا ہے، اور دوسری علت کسی نے بتایا ہے کہ بھائی کیونکہ اس دھوئیں کے ساتھ ساتھ کچھ گھی کے ذرات بھی اوپر چلے جاتے ہیں جن کی وجہ سے چھت نجس ہو سکتی ہے، اس لیے چھت کے نیچے اس کو نہیں جلا سکتے ہیں۔ پھر مولوی حضرات کا کام یہ ہے کہ وہ اعتراض کریں، اگر اعتراض نہیں کریں تو پھر وہ مولوی نہیں ہے۔ پھر کسی نے اعتراض کیا کہ بھائی اپنی چھتیں میں نجس کرتا ہوں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ بھائی اس چھت کے ساتھ کوئی میں نماز تو نہیں پڑھتا ہوں، جب نماز نہیں پڑھتا ہوں تو پھر میری مرضی ہے۔ تو بہرحال یہ وہ قول کیل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ مردار اور اس کے اجزاء کو بھی جو ہے کیا ہے جناب بیچنا،
یہ ان حرام چیزوں میں آ جاتا ہے۔ البتہ یہ جو مردار کے اجزاء ہیں یہ دو قسم کے ہیں، بعض ایسے ہیں جن میں حیاتی ہے اور بعض ایسے ہیں کہ جن میں حیاتی نہیں ہوتی ہے۔ تو جن میں حیاتی نہیں ہوتی ہے ان کے لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو اب اس حوالے سے خوب، تو مردار بھی انہی چیزوں میں ہے کہ جس کا معاملہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد آگے پتہ نہیں پہنچ پائیں گے یا نہیں، اسلحہ بیچنا دشمنان دین کو، یہ بھی جو ہے کیا ہے ان معاملات میں ہے جن کے بارے میں ہمیں نہیں کی گئی ہے۔ ابھی آپ عبارت پر توجہ کریں، درس ختم ہونے کے بعد اگر کوئی اشکال آپ کا ہو تو وہ اشکال بھی آپ کر سکتے ہیں، درس کے بیچ میں اشکال نہیں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالمحرم، المحرم جو ہے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے باب تفعیل سے۔ الاعیان النجسہ، وہ چیزیں جو نجس ہوتی ہیں، کالخمر، جیسے شراب ہے۔ اب شراب کی بیٹا کئی ساری اقسام ہیں، ہم تو الحمدللہ مولوی اس سے دور ہیں، لیکن فرماتے المتخذ من العنب، ایک وہ شراب ہے جو انگور سے بنائی جاتی ہے، یہ بھی انہی حرام چیزوں میں سے ہو جاتی ہے۔ وہ نبیذ، اور نبیذ بھی شراب ہے، لیکن المتخذ من التمر، جس کو کھجور سے بنایا جاتا ہے، تمر کیا ہے؟ کھجور کی معنی میں ہے۔ وغیرہما، اور ان دو قسم کے، کیا بھائی عبارت نہیں مل رہی کیا؟ اچھا ٹھیک، وغیرہما یعنی خمر اور نبیذ کے علاوہ، من الانبذۃ، انبذہ بھی نبیذ کی جمع ہے، اور جو شرابیں ہوتی ہیں بھائی، اور کون سی ہوتی ہیں؟ کالبتع، جیسے بتع ہے، یہ بتع کیا ہے؟ یہ شہد سے بنائی جاتی ہے۔ شہد ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا قرار دی ہے، لیکن ہم انسانوں نے پھر اس سے بھی شراب بنانا شروع کر دی۔ والمزر، اور مزر بھی یہ شراب کی قسم ہے جس کو جو سے یا گندم سے بنایا جاتا ہے۔ ویسے تو جو بھی پسندیدہ چیز ہے، جس کی روٹی حضرت علی علیہ السلام بھی کھاتے تھے، گندم کی بھی روٹی ہم سب کھاتے ہیں، لیکن لوگ اس سے بھی شراب بناتے ہیں۔ والجئۃ، اور جئہ کیا ہے؟ یہ بھی جو ہے کیا ہے؟ ایک قسم کی شراب ہے، لیکن اس کو صرف جو سے بنایا جاتا ہے، جبکہ مزر جو سے بھی بن سکتی ہے اور گندم سے بھی بن سکتی ہے۔ والفضیخ، اور فضیخ، یہ فضیخ کیا ہے؟ یہ بھی کھجور سے بنائی جاتی ہے۔ والنقیع، اور نقی جو ہے کیا ہے؟ یہ کشمش سے بنائی جاتی ہے۔ تو یہ سب وہ قسمیں ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نشے آور چیزیں ہیں، اور جو ہے کیا ہے؟ یہ حرام کی لسٹ میں آ جاتی ہیں۔ وَضَابِطُهَا، اب ضابطُهَا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ انبذہ، بیٹا کہاں جائے گی؟ انبذہ کی طرف۔ انبذہ جمع ہے، اور جمع کی طرف واحد مونث کی ضمیر پلٹ سکتی ہے۔ کہتے ہیں ان شرابوں کا کوئی ضابطہ، کوئی قانون کلی بتا دیں۔ فرماتے المسکر، بھائی ہم صرف شراب نہیں بلکہ ہر نشے آور چیز، وَإِن لَمْ يَكُنْ مَائِعًا، اگرچہ وہ مائع نہ ہو۔ آج کل ہماری کتابوں میں لکھا جاتا ہے مائعًا، بیٹا آپ کی کتاب میں بھی الف کے بعد یا ہوگا، الف کے بعد یا کا ہونا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ صرف میر میں پڑھ کر آئے ہیں کہ الف زائد کے بعد واو آئے یا آئے تو اس کو حمزے میں تبدیل کر دیتے ہیں، جیسے بائعن کو بائعن، قاولن کو قائلن، تو یہ مائعن کو مائعن، اگرچہ وہ چیز گیلی نہیں ہے، خشک ہے، پھر بھی نشے آور ہے تو وہ بھی حرام چیزوں میں آ جائے گی۔ کل حشیشت، جیسے بھنگ ہے۔ ان لم یفرض لہا نفع آخر، اگر ان شرابوں کے لیے نشے کے علاوہ کوئی اور فائدہ فرض نہ کیا جائے، فرض کریں آپ بھنگ خرید کرتے ہیں اپنی بکری کو کھلانے کے لیے، تو پھر یہ حرام نہیں ہوگا۔ آپ بھنگ خرید کرتے ہیں تاکہ آگ جلیں اس پر سالن پکیں، پھر یہ حرام نہیں ہوگا۔ یا کوئی شراب ہے جو علاج کے طور پر استعمال کرتے ہیں، پھر بھی یہ حرام نہیں ہوگا۔
نفع آخر یعنی نشے کے علاوہ اگر کوئی اور نفع ہے تو پھر یہ حرام کی لسٹ میں نہیں آئیں گی۔ وَقُصِدَ بِبَيْعِهَا اور قصد کیا گیا ہو بِبَيْعِهَا اس انبذہ کے بیچنے سے، المحللۃ المنفعۃ المحللہ یعنی آپ نے حلال نفع کا قصد کیا ہے تو پھر آپ یہ معاملہ کر سکتے ہیں۔ والفقاء اب میں نے فقاء کو مرفوع پڑھ دیا، لیکن کل خمرے پہ عطف کریں گے تو کہیں گے والفقاء، جیسے شراب ہے اور فقاء یہ بھی حرام چیزوں میں آ جائے گا۔ یہ فقاء کیا ہے؟ فرماتے ہیں فقاء وہی ہے جس کو آب جو کہا جاتا ہے۔ خوب، اس فقاء کو پڑھنے کا طریقہ فا کو ضمہ دینا ہے، فقاء بھی نہیں پڑھنا، فقہ بھی نہیں پڑھنا ہے، بلکہ فقاء پڑھنا ہے۔ خوب، اما لکون نجاست ہی ذاتیہ یا تو اس فقاء کو اس لیے نہیں بیچیں گے کہ اس کی نجاست ذاتی ہے، کسی عارضی چیز کی وجہ سے نجس نہیں ہوا ہے، لأنہ خمر اس لیے کہ فقاء بھی شراب ہے، استصغرہ الناس۔ جی جی میرے خیال میں بیٹا والفقاء یہاں ہے آپ کے پاس، وَإِن لَمْ يَكُنْ مُسْكِرًا اگرچہ نشیاور نہ ہو، لِأَنَّهُ خَمْرٌ اس لیے کہ فقاء شراب ہے، استصغرہ الناس اور لوگوں نے اس کو ہلکا سمجھا ہے، یعنی لوگ اس کو شراب نہیں سمجھتے، لیکن حقیقت میں اسلامی حوالے سے یہ کیا ہے؟ شراب ہے۔ والماء النجس اور اسی طریقے سے نجس مائع یعنی وہ چیزیں جو گیلی ہیں اور نجس ہیں، مثلا گیلی اور نجس کیسے؟ جیسے کوئی تیل نجس ہو گیا ہو، کوئی دودھ نجس ہو گیا ہو، گائے کا بھینس کا دودھ نکال رہے تھے، اس میں کچھ خون کے قطرے آ گئے تو اب یہ بھی نجس ہے، لیکن غیر القابل للطہارت وہ طہارت کو قبول نہ کرتا ہو۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پاک ہو جاتی ہیں، مثلا پانی نجس ہو جائے تو وہ پاک ہو سکتا ہے۔ کیسے پاک ہوگا؟ اس کو آپ ایک کر کے ساتھ ملا لیں تو اس کے بعد وہ نجس بھی کیا ہے؟ پاک ہو جائے گا۔ اما لکون نجاست ذاتیتاً کہتے ہیں یہ جو چیز گیلی والی ہے، گیلی در مقابل خشک، کہتے ہیں یا تو اس کی نجاست ذاتی ہے، اس کی کوئی مثال کالیات المیتت، الیات یہاں چربی کی معنی میں لے لیں، جیسے مردار چیزوں کی چربی کوئی لوگ نکال لیتے ہیں تو مردار نجس ہے، تو اس کے جو اجزاء بھی ہیں وہ اجزاء جن میں حیاتی ہوتی ہے، یعنی اگر ان کو کاٹا جائے تو اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کی وہ چربیاں، ان کی نجاست ذاتی ہے۔ والمبانت من الحی اور وہ چربیاں جو جدا کی جاتی ہیں، جو کاٹی جاتی ہیں زندہ جانور کی۔ تو زندہ جانور سے اگر کوئی جناب آپ وہ حصہ کوئی اس کا عضو کاٹتے ہیں تو وہ بھی مردار کے حکم میں نجاست ذاتی ہے۔ او عرضیتاً یا اس کی نجاست کیا ہو بیٹا؟ عارضی ہو۔ کما بھائی عارضی نجاست کی مثال دے دیں، فرماتے ہیں لو وقع فیہ واقع ہوئی ہو، فیہ اس چیز میں، اس مائع میں کیا؟ نجاستن کوئی نجاست واقع ہوئی ہو، وقلنا اور ہم قائل بھی ہو جائیں بعدم قبول ہی لطہارت کہ یہ جو چیز نجس ہو گئی ہے یہ نجاست طہارت کو قبول نہیں کرتی، تو یہ بھی حرام چیزوں میں آ جائے گی۔ کما ہوا اصح القولین، ہوا کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ عدم قبول کی طرف، جیسے کہ طہارت کو قبول نہ کرنا دو قول میں سے اصح قول یہی ہے۔ فی غیر الماء نجس، ہاں البتہ نجس پانی پاک ہو سکتا ہے، وہ بھی کیسے پاک ہوگا؟ اگر آپ کو کتاب الطہارت کے الفاظ یاد ہو، او لاقا قرن یا کر کے ساتھ وہ ملاقات کرے، الا الدہن سوائے گھی کے، بھائی گھی نجس اگر ہو گیا تو اس کو آپ بیچ سکتے ہیں بجمیع اصناف ہی، گھی کی جتنی بھی قسمیں ہیں، بھائی جتنی قسم کا مطلب زیتون کا تیل ہو، بادام کا تیل ہو، ناریل کا تیل ہو،
सरसों का तेल हो, खाने पीने वाला तेल हो, क्यों उसको हम बेचेंगे घी नजिस को? लिज़ौए, ताकि हम उससे रोशनी ले सकें, ताकि हम चराग जला सकें, तहत समाए, आसमान के नीचे, ला तहत ज़िलाल, छत के नीचे के लिए हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फिल मशहूर, ये नज़रिया मशहूर है। मशहूर कहते हैं कि नजिस तेल का दिया आसमान के तले जला सकते हैं, छत के नीचे नहीं जला सकते। व नुसूसो मुतलकतुन, अब यहाँ पर मौलवी हजरात की फतवा और रिवायात में थोड़ा फ़र्क हो जाता है। फरमाते हैं रिवायात मुतलक हैं कि आप नजिस घी को बेच सकते हैं, उसमें छत की बात और आसमान की बात नहीं की गई है, ये मशहूर उलमा ने बात की है। फजवाज़हु, तो फिर घी का बेचना जायज़ होगा मुतलकन। मुतलकन का मतलब बेटा छत हो या आसमान के नीचे जलाना हो मुत्तजह, तो भाई हम नुसूस की मानेंगे, हम मशहूर की बात नहीं मानेंगे। तो हम मुतलकन नजिस घी के बेचने की इजाज़त देंगे, खाने के लिए नहीं, चराग जलाने के लिए। वल इख्तिसासो बिल मशहूर, और कहते अगर हम ख़ुद को मखसूस कर दें मशहूर के नज़रे के साथ, ये तअब्बुदुन, ये सिर्फ़ एक पैरवी करनी है कि हम बुज़ुर्गान की बात को बस देख के खामोश हो जाएंगे। लाल निजासत दुखान ही, लेकिन ये जो हम कहते हैं कि छत के नीचे आप चराग न जलाएं, इसका ये सबब नहीं कि उसका धुआं नजिस होता है। भाई धुआं नजिस नहीं होगा, क्यों? इसलिए वो तो इनकलाब हो गया, यानी वो घी अब धुएं में तब्दील हो गया, तो अब ये धुआं पाक है, धुआं नजिस नहीं है। फ़इन्न दुखान नजिस इंदना, बेतहकीक नजिस चीज़ का धुआं इंदन यानी हमारे शियों के नज़दीक ताहिरुन, वो पाक होता है, ले इस्तहालत ही, इसलिए कि उसकी हालत तब्दील हो जाती है। और आप मुतहरात में हालत के तब्दील होने को पढ़ कर आए हैं। वक़द युअल्लल, बेटा युअल्लल को फ़ेल मजहूल करके पढ़ना है। और कभी कभी इल्लत बयान की जाती है। ये कभी कभी का मैंने तर्जुमा कहाँ से किया? कद से। जब कद फ़ेल मुज़ारे पर आ जाए तो कभी कभी का तर्जुमा देगी। और कभी कभी इल्लत बयान की जाती है, किस चीज़ की? कि छत के नीचे आप दिया न जलाएं। बेतसाउद शैइन, तसाउद बेटा यानी ऊपर जाना, यानी ऊपर उड़ जाता है। क्या उड़ जाता है? मिन अज्ज़ाइही मअ दुखान, अज्ज़ाइही की ज़मीर जाएगी दोहन की तरफ, यानी उस घी के कुछ अज्ज़ा धुएँ के साथ ऊपर चले जाते हैं। क़ब्ल इहालत नार लहू, अभी आग ने उस घी को जलाया नहीं है, सुखूनत यानी जलाया नहीं है, उसके बावजूद ये ऊपर चले जाते हैं। खूब इलान यल का ज़िलाल, यहाँ तक कि वो जाके छत को लगते हैं। तो फरमाते इस वजह से हम कहते हैं कि छत के नीचे दिया न जलाएं। फ़ततअस्सर, तो नतीजे में छत मुतअस्सिर होती है। तवज्जो मेरी तरफ हो मेरे भाई, ठीक? तो छत मुतअस्सिर होती है बेनिजासत ही, उस घी के निजासत की वजह से। फरमाते वफ़ी है, भाई इसमें हमें एतराज़ है। भाई छत नजिस हो तो मेरी छत है, वो मैं कोई कपड़ों में या नमाज में तो इस्तेमाल नहीं करता हूँ। अदम सलाहियत ही, भाई हम कहते हैं कि ये जो आपने इल्लत बयान की, सलाहियत ही की ज़मीर कहाँ जाएगी बेटा? तालील की तरफ। तालील हमने कहाँ से लिया? युअल्लल से। ये जो आपने इल्लत बयान की कि घी के ज़रात ऊपर जाते हैं, इसमें सलाहियत नहीं है कि हम इस घी को छत के नीचे न जला सकें। मा तस्लीम ही लिलमन ए, जबकि हम तस्लीम करते हैं लिलमन, इस आपकी इल्लत को हम नहीं मानते हैं। ले अन्न तंजीस मालिक ऐन, इसलिए कि किसी ऐन के मालिक का नजिस करना, लहा उस ऐन को, यानी मैं अपनी कुर्सी को नजिस करता हूँ, मैं अपनी टेबल को नजिस करता हूँ, मैं अपनी छत को नजिस करता हूँ, गैर मुहर्रमिन, ये हराम नहीं है। जब हराम नहीं है तो फिर इसको बीच में न लाएं। वल मुराद अद्दुहन नजिस बिल अरज़, कहते यहाँ पर जिस घी की हम बात कर रहे हैं ये वो घी है जो आर्जी तौर पर नजिस हुआ हो। खूब कज़ैत तमूत फ़ीहिल फ़अरतो, जैसे कोई तेल है जिसमें चूहा मर गया,
वनहविही, या चूहे जैसी कोई और चीज़ जो खून जहंदा रखती हो वो उसमें मर जाए या खून का कतरा उसमें गिर जाए। ला बिज़ात, वो तेल मुराद नहीं है, वो घी मुराद नहीं है जो ज़ाती तौर पर नजिस होता है। का अलियतिल मैतते, जैसे किसी मुर्दार चीज़ की चर्बी, ठीक है, वो नजिस है, उसको न हम दिए जलाने के लिए बेच सकते हैं न किसी और काम के लिए बेच सकते हैं। फ़इन्न इस्तेमालहू, बेटा इस्तेमालहू की ज़मीर कहाँ जाएगी? ज़ाती हराम, जो ज़ाती हराम या ज़ाती नजिस है उसका इस्तेमाल करना मुहर्रमुन, वो हराम है। मुतलकन, मुतलकन का मतलब क्या है? दिए के लिए इस्तेमाल करें या गैर दिए के लिए इस्तेमाल करें। लिन्नही अन इस्तेमालही, भाई हुर्मत की दलील कहते नहीं आई है अन इस्तेमालही, इस ज़ाती नजिस के इस्तेमाल से। और नहीं जो है आप पढ़ कर रहे हैं उसूल में ज़ाहिरुन फी तहरीम, वो हुर्मत में ज़ुहूर रखती है। हो लिन्नही अन इस्तेमालही, नहीं आई है इस ज़ाती नजिस के इस्तेमाल से। कज़ालिक, कज़ालिक यानी मुतलकन, न छत के नीचे न छत के बाहर, न दिए के लिए न गैर दिए के लिए। वल मैतते, बेटा ये भी अगर अतफ करेंगे खमर पर तो खमर को काफ ने जर दिया था तो मैतते पढ़ेंगे। और मुर्दार चीज़, खूब, व अज्ज़ाएहा, और मुर्दार चीज़ के अज्ज़ा भी बेचना ठीक नहीं है। अल्लती, कौन से अज्ज़ा? तहिल्लुहल हयात, जिनमें हयाती होते हैं। हमारे बाल हैं, हमारे बालों को कैंची से अगर कोई काटता है हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती तो हम कहेंगे मेरे बाल में हयाती नहीं है। इसी तरीके से अगर मुर्दार के एक मरतबा है उसका आप पैर काट के पाया बनाते हैं जनाब, तो ये पैर काटना तो ये वो अज्जा हैं जिनमें हयाती है। अलबत्ता उनके बाल या जैसे भेड़ है उसकी पश्म को काटना ये गैर हयाती वाले हैं, तो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, पा कर लें, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। दून मा, लेकिन वो अज्जा मना नहीं है, ला तहिल्लहू, जिसमें हयाती नहीं है। म तहारत असल ही, जबकि असल जो है क्या है जनाब, वो जानवर पाक हो। कुत्ते के सूअर के बाल भी ठीक नहीं है, गाय भैंस बैल के बाल ठीक हैं को बेहसब ज़ात ही, जब वो ज़ाती तौर पर नजिस न हो। वह दम, खून, खून भी बेटा नजसुल ऐन है, कहते हैं कि ये भी शराब की तरह है, यानी ये भी हराम की लिस्ट में आ जाएगा। वह इन फ़ुरज़ल्लहा नफ़उन, अगर जो फ़र्ज़ किया जाए उस खून के लिए कोई फ़ायदा, हुक्मी नहीं पढ़ना बेटा, हिकमी उकलाई, यानी अक्लमंद कहते हैं कि खून का भी कोई फ़ायदा है। भाई क्या फ़ायदा? का सबगे, मसलन कपड़ों को रंग करने के लिए इस्तेमाल हो, या आप एक दीवार को सुर्ख बनाना चाहते हैं उस पर खून लगा दें, ये नफ़ा है, उसके बावजूद आप खून का मामला नहीं कर सकते हैं। अब आप मुझे बताएं, थक गए हैं तो ठीक, नहीं तो आगे पढ़ें। हो व अरवास व अबवालो गैर माकुल लहम, ये भी हकीकत में उसी खमर की वजह से, अतफ की वजह से हम इसको मजरूर पढ़ सकते हैं। अरवास इसका तर्जुमा होगा गोबर, गोबर समझ रहे हैं बेटा? ठीक है, ये गोबर। और इसी तरह से अबवाल जमा है बौल की, बौल का तर्जुमा है पेशाब। उन जानवरों का गोबर और पेशाब भी नहीं आप मामला कर सकते जो हराम गोश्त हैं, जिनका गोश्त नहीं खाया जाता है। वह इन फ़ुरज़ल्लहुमा नफ़उन, अगर जिस गोबर के लिए और पेशाब के लिए कोई नफ़ा हो, मसलन क्या नफ़ा है? आप अपनी खेती में ये गोबर जाके लगाएं, लगा सकते हैं, खेती के लिए फ़ायदेमंद है। खूब, अम्मा हुमा, लेकिन यही गोबर और यही पेशाब मिम्मा, उन जानवरों का, युअकल लहमुहु, जिसका गोश्त खाया जाता है, फ़यजूज़ो, तो उनका गोबर और पेशाब बेचना जायज़ है। मुतलकन, मुतलकन का मतलब ये है कि जो भी हैवान हो, गाय हो, भेड़ हो, बकरी हो, ऊँट हो, जो भी हो। लितहारत हिमा, इसलिए कि ये गोबर और पेशाब, बेटा तस्निया की ज़मीर है, ये गोबर और ये पेशाब हलाल गोश्त जानवरों का क्या है? पाक भी है, वह नफ़ हिमा, और वो फ़ायदा भी पहुँचाता है। आप भी अगर
گاؤں اور دیہات سے تعلق رکھتے ہیں تو دیکھیں یہ گوبر جا کے اپنی زمینوں میں لوگ لگاتے ہیں اور فصل اچھی ہوتی ہے۔ وَقِيلَ بِالْمَنْعِ، اور ایک قول کہتا ہے کہ نہیں بھائی میرے، آپ حلال گوشت جانور کا بھی گوبر اور پیشاب نہیں بیچ سکتے۔ مطلقہ کا مطلب یہ ہے حلال گوشت ہو یا حرام گوشت ہو، الا بول الابل، مگر اونٹ کا پیشاب، اس کا آپ کاروبار بھی کر سکتے ہیں، للاستشفاء بہ، اس لیے کہ اونٹ کے پیشاب سے جو ہے کیا ہے، شفا ملتی ہے۔ اب مقاصب میں آپ تفصیل پڑھیں گے، کسی معصوم کا فرمان بھی ہے، ابوالہا خیر من البانہا، بھائی اونٹ کے پیشاب، اونٹنی کو بھی شامل ہے، اونٹ کا پیشاب اونٹ کے دودھ سے بھی زیادہ فائدہ مند ہے۔ جو دمے کے مریض ہوتے ہیں سنا ہے کہ وہ استعمال کرتے ہیں تو ان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جناب آگے خنزیر اور کلب کی بحث چلتی ہے، وہ انشاءاللہ العزیز ہم کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔